جب مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر کلام سنانا ہے تو میں نے خدا سے رہنمائی لی اور خدا نے مجھ سے کلام کیا اور یہ آیت مجھے دی، دوسرا تیموتھیوس دوسرا باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے آپ لوگوں کے درمیان آ کر۔ کوائر بہت اچھی پرفارمنس کر رہی تھی، خدا ان کا ہاتھ کوائر پر ہے اور ساؤنڈ سسٹم والے بھی بہت اچھا آپریٹ کر رہے ہیں، کوائر لیڈر بھی بہت اچھے، اور سب کچھ خدا ان کا فضل یہاں پر میں نے دیکھا۔ خدا کا شکر کرتا ہوں اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں آپ کے درمیان ہوں آج۔ دوسرا تیموتھیوس دوسرا باب 22ویں اور 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو، لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ آمین۔ آج کے کلام کا عنوان ہے جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ مجھے بتائیے 30 سال کی عمر تک کے کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو 30 سال تک کی جن کی عمر ہے؟ 30 سے نیچے 30 سے نیچے ہاتھ دکھائیں مجھے اپنا، اس طرح سے ہاتھ دکھائیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو کچھ پوچھنا نہیں ہے، صرف میں عمر کا دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ ساؤنڈ والے 30 سے کم ہے، انہوں نے بتایا، آپ بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر میں اپنے آپ کو 25 کہہ دوں تو کوئی نہیں مانے گا۔ چلے بہرحال ایک بات میں بتاؤں، لکھا جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ آج کے کلام کا عنوان ہے جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، لیکن مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ 50-60 سال کے لوگ بھی وہی خواہشیں رکھتے ہیں جو 20 سے 30 سال کے یا 15 سے 30 سال کے درمیان کے لوگ رکھتے ہیں۔ سو خداوند نے میری رہنمائی کی اور بتایا، مجھے رہنمائی دی کہ میں اس تعلق سے بات کروں۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے پڑھا کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، بلکہ اس کے عوض ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہلی بات ہمیں اس بات کا غور کرنا، دھیان کرنا ہے کہ ہمیں جوانی کی خواہشوں سے بھاگنا ہے، ٹھیک ہے؟ آرام سے نہیں اور آہستہ آہستہ نہیں، تیز نہیں، بلکہ بھاگنا ہے۔ بھاگنے کا مطلب ہے ایک دم سے اس مقام سے دور چلے جانا ہے جو تمہاری جوانی میں، آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ خدا کو مانتے ہیں وہ تو 120 سال تک کی جوانی رہتے ہیں، جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچیے گا کہ اب یہ جو کلام ہے یہ صرف 25-30 سال کے لوگوں کے لیے ہے۔ جس شخص کے اندر بھی وہ خواہشات ہیں جو اس کو یسوع سے دور کرتی ہیں اور جو یسوع مسیح میں بڑھنے سے دور کرتی ہیں، وہ اس کو بھاگنا ان سے ضروری ہے۔ اور اس کے برعکس اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لکھا ہے کہ جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور اس راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہونا ہے جس کی آج ہم سے خدا ریکوائرمنٹ کرتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج بہت سی خواہشیں ہیں انسان کے اندر۔ آج ہمارے اندر جوانی کی جو خواہشیں ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہیں۔ جوانی کے دنوں میں نوجوان بہت سی خواہشیں کرتے ہیں جس میں وہ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو کلام کے منافی ہیں۔ ابھی ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ اگر ہم جوانی کے ایام میں اور جب تک بھی ہم خداوند کے سامنے اس زمین پر زندہ ہیں، اگر ہم خدا کے طالب رہیں اور کلام کے مطابق چلتے رہیں، خدا یسوع مسیح میں ہم بڑے فتح مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن لکھا کہ بے وقوفی اور نادانوں کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ آج ایک بڑا مسئلہ جو ہے کلیسیا کا، پوری عالمگیر کلیسیا کا، وہ یہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلنا چاہتا ہے۔ پچھلے دنوں میں امریکہ میں کلام سنا کے آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہاں تو قانون سازی ایسی کی گئی ہے کہ نوجوان جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ 100% کلام کے خلاف ہے۔ نوجوان ماں باپوں کے، اپنے والدین کے خلاف ہیں، آج ان کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ماں باپ اپنی اولاد سے تنگ ہیں، چرچ کی لوگ تنگ ہیں، پاسٹر صاحبان نوجوانوں سے تنگ ہیں۔ وہ چرچ میں آتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے نہ صرف چرچ بدنام ہوتا ہے، نہ صرف پاسٹر بدنام ہوتا ہے، بلکہ یسوع مسیح کا نام بھی بدنام ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، افسیوں 6 باب میں لکھا ہے، پہلی 3 آیات اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اس میں ایک خواہش یہ بھی ہے
کہ وہ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں نوجوان کہ ہمارے ماں باپ بے وقوف ہیں، ہمارے ماں باپ کو کچھ نہیں پتا، ہمارے ماں باپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ڈبل ایکسپیرینس ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جو آپ نے نہیں دیکھا، اور یہ دور بھی دیکھ رہے ہیں جس دور میں آپ ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ تو لکھا اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو. نوجوانوں کے لیے خدا نے جو مجھے کلام دیا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے فرما بردار رہو. یہ واجب ہے. اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر بولے دراز ہو. آج بہت سے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے اس لیے ناکام ہیں، ان کا بھلے کا الٹ جو ہے وہ برا ہی ہے. جو ماں باپ کی فرما برداری کرے گا، جو ماں باپ کی عزت کرے گا، کلام میں لکھا حکم بھی ہے، اس کا بھلا ہوگا، اس کی عمر دراز ہوگی. جو ماں اور باپ کو لعنت کرے گا، جو ماں اور باپ کی انسلٹ کرے گا، اس کا آپ دیکھ لیں اس بھلے کا الٹ کیا ہوگا. نوجوان اپنے ماں باپ کی جو عزت نہیں کرتے وہ کبھی برکت نہیں پا سکتے. اے جوان، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ. اس میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ میرے باپ نے میرے کو اتنے حکم لاگو کر دیے، میری ماں نے مجھے اتنے حکم لاگو کر دیے، میں کس طرح زندگی گزار سکتا ہوں یا گزار سکتی ہوں. میرے پیارے بہن اور بھائیوں اور میری بیٹے اور بیٹیوں، میں آپ کو بتاؤں اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کی فرما برداری شروع کریں. اسحاق کے تعلق سے ہم پیدائش 22ویں باب میں پڑھتے ہیں. اسحاق اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ گیا، اتنا دعائیں کرنے سے اور اتنا انتظار کرنے کے بعد پیدا ہوا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب اتنی دیر میں بچہ پیدا اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے، اور وہ اس کی وفاداری آپ دیکھیں کہ جب لکڑیاں اس کے پر لادی اور سب کچھ لیا ساتھ تو اس نے پوچھا، وہ ساری سٹوری کو بھانپ گیا تھا، وہ اتنا چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا پیارے باپ ہمیں یہ بتائیں، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ تو لے گیا لیکن برا نہیں لیا ہے. وہ سمجھ سکتا تھا کہ پہلے تو برا لا کے باندھ دیتا تھا رات کو ہی کہ صبح جا کے قربان کریں گے، اور آج برا کوئی نہیں اور لکڑی مجھے اٹھوائی گی اور مجھے لے کر جا رہا ہے. وہ بھانپ گیا تھا لیکن اس نے چوں نہیں کی، اس نے وفاداری کی. اور یہاں تک وفاداری کی کہ باپ کے کہنے سے آرام سے وہ بوڑھا 100 سال کا، وہ 100 سے بھی اوپر کا ہو چکا تھا جس وقت وہ پیدا ہوا جب 99 پلس تھا. اب وہ کافی بڑا بچہ تھا اور اب اور بوڑھا تھا، اور اگر وہ چاہتا تھا اس کو دھکا مار سکتا تھا، وہ اس کو قابو نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ اس کی وفاداری تھی، یہ اس کی تابعداری تھی کہ میرے باپ نے کہا ہے. آپ کو پتا ہمارے مسلم بھائی قربانیاں کرتے ہیں، تو ہمارے علاقے میں ایک شخص نے اتنا بڑا بھیڑ کا بچہ پالا تھا چھوٹا، اور پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو جب وہ قربان کرنے لگا تو وہ اتنا زوراور تھا کہ کسی سے قابو بھی نہیں آ رہا تھا. تو جو اس کا مالک تھا وہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا بیٹا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا. لو جی، یہ سب لوگ بتاتے ہیں وہ علاقے کے اہل محلہ اور آرام سے اس طرح سے لیٹ گیا اور اس نے بالکل ہاتھ بھی نہیں ہلائے اور انہوں نے اس کو ذبح کر لیا. اور میں یہ سوچ رہا تھا اس وقت کہ اسی طرح سے ایک دن اسحاق بھی لیٹ گیا تھا اور وہ آرام سے اپنے باپ کے سامنے، اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے فرما برداری کی، اس پر چھری بھی چلنے لگی تو اس نے اپنا منہ نہ کھولا. لیکن ہمارا باپ یا ماں 2 دفعہ پانی مانگ لے رات کو اور کہتے ہیں اما جی تہاڈا گلا ہی سکا رہتا ہے، تسی ٹھڈ چ مونجی دا فصل لائی ہوئی. 2 بار کام کہہ دے تو بچے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یقین رکھیں آپ تابعداری کریں، آپ برکت پاتے جائیں، خدا آپ پر آسمان کھول دے گا، کیونکہ کلام میں حکم ہے، لکھا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو. جوانی کی خواہشوں سے بھاگ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ یقیناً آپ کے لیے کلام ہے کہ اگر آپ جوانی کی خواہشوں میں الجھے ہوئے ہیں تو آپ رہائی نہیں پائیں گے، بلکہ آپ برکت نہیں پائیں گے، بلکہ آپ لعنت کے نیچے ہیں. آپ اگر یسوع کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں اور چیزوں کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں، جوانی کی خواہشوں کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں، نہ یسوع ملے گا نہ وہ چیزیں ملیں گی. آپ کو چاہیے پورے طور سے یسوع کو فالو کریں. امثال کی کتاب میں لکھا 10ویں باب میں پہلی آیت، دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے. دانا بیٹا باپ کو عقل مند ہے، جو عقل مند بچہ ہے، لیکن احمق اپنی ماں کا غم ہے. میں بھی ایک بار
آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں اپنی پرسنل گواہی، جب میں نوجوان تھا، اب میں صرف جوان ہوں، اب نو نہیں ہوں، اب سے جوان رہ گیا اور نو کا لفظ نکل گیا۔ جو ایک دفعہ جب میں نوجوان تھا تو میں بھی سمجھتا تھا میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ جوانی جب آتی ہے تو شیطان بولتا ہے یار تیرے جیسا دنیا میں ہے کوئی نہیں، تو خوبصورت جوان، بیٹیوں سے بھی بولتا ہے کہ تیرے بلکہ خوبصورت کوئی نہیں۔ میں نے بھی اپنی ماں کو ایک دن لکھا، ہمیں کو اپنی ماں کا غم ہے، میں بھی اپنی ماں کے غم کا باعث ہوا، میں بھی اپنے باپ کا نافرمان ہوا۔ کلام میں لکھا جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے وہ اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے۔ آج ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو ہمیں یسوع سے دور کر رہے ہیں، ایسی سہیلیاں ہیں، بہنوں کی ایسی فرینڈز ہیں، بہنوں کی جو ان کی بھی ایسی دوست ہیں جو ان کو یسوع سے دور کر رہی ہیں۔ اگر ہیں تو آپ فوری طور پر واپس آئیں۔ جوانی کی خواہشوں سے لکھا بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں ادھر آئیں، پرستش کریں، دعا کریں، عبادت کریں، گیت گائیں، خدا کے کلام کے طالب ہوں۔ اور میں نے اپنی ماں کو ایک دن دھوکہ دیا۔ میرے دوست نے، میرے مسلم دوست نے، انہوں نے موٹر سائیکل خریدی، انہوں نے کہا چلو بھی اس کو چیک کریں ذرا۔ میں کہا یار چیک کیسے کر سکتے ہیں، رات کے 11 بجے، میرا تو باپ نہیں جان دے گا، میرا تو باپ بڑا غصے والا۔ اور نے کہا اینٹی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے مشورہ دیا مجھے، اس نے کہا اینٹی کو دھوکہ دیتے ہیں آرام سے، کہہ رہا تو اپنی امی سے کہا دے بس یہیں تک جا رہے ہیں، پان پون کھا کے۔ اور میں نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا، لکھا احمد بیٹا اپنی ماں کا غم ہے۔ اور میں نے کہا اما جی ہم ذرا باہر تک جا رہے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا رات کے 11 بج رہے ہیں۔ میں نے کہا جی 5 منٹ یا 10 منٹ میں واپس آ جائیں گے۔ یہ جھوٹ تھا، جانا ہم نے کہیں گا کہیں۔ میں کہا تمہیں نکلیے تو صحیح نا، پھر جاما لے کے۔ ماں نے پھر میری حکم دیا مجھے، ماں نے کہا اچھا بیٹا جہاں تو کہہ رہا وہاں سے آگے نہ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نکلا، میں کہا یار امی نے آج بڑا کہا، کبھی پہلے ماں نے کہا نہیں ایسے۔ انہوں نے کہا ماما تے کہیں جی رہتی ہیں اے کوئی نئی گل؟ ہاں۔ میں کہتا میری ماں بڑی بول دی۔ میں کہا اچھا جی۔ میں کہا پھر ہم کتنے جانا؟ کہتا والٹر والی سائڈ تے جانا۔ والٹر پہ آپ کو پتا کیولری سٹور تھا پہلے جو پل بن گیا، جب وہاں سے موٹر سائیکل بھگاتا ہوا جا رہا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا، وہاں سے نکلے تو وہاں پولیس کی ریڈ لگی تھی۔ انہوں نے کہا آؤ جناب نوجوان آؤ جی، کدھروں آ رہے سرکار؟ جی سی بس۔ انہوں نے پکڑتے کے ساتھ ہی ڈنڈے مارنا شروع کر دیا ہمیں، اور انہوں نے کہا تو اسی نے پیچھے ڈکیتی کی تھی، تم تو 85,000 روپے کی ڈکیتی کر کے آ رہے ہو۔ اور میں نے کہا نہیں سر۔ انہوں نے پکڑا، مارا، دنیا اکٹھی ہو گئی اور ہمیں اٹھا کے آرے گھر تھانے لے گئے۔ اب وجہ کیا تھی؟ بھلا تو تب ہونا تھا جب میں ماں کی فرما برداری کرتا، بھلا تو تب ہونا تھا جب میں اپنی ماں سے جھوٹ نہ بولتا، بھلا اور خدا کا ساتھ تب ہونا تھا۔ اب خدا نے کہا جب ہم فراڈ کرتے ہیں، ہم دھوکے دیتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو خدا بھی اپنا ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور پھر ابلیس کو موقع مل جاتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے آ جا کاکا ہم تم کدھر جانا۔ وہ پھر پہلے سے وہ کسی کا ہمدرد نہیں ہے، اور وہ تھانے میں لے گئے اور مجھ پر اور وہ میرے دوست پر دونوں پر ڈکیتی کا الزام لگ گیا۔ اور اگلے دن صبح 11 بجے میرا اور اس کا ریمانڈ لیا گیا۔ انہوں نے ہمیں اتنا مارا، ہماری ٹانگوں پر بانس کے رولے رکھ کے پھیر دیے، اور 3 مہینے تک ہم دونوں رینگ رینگ کر چلتے تھے، کھڑے ہو سکتے تھے اپنے ٹانگوں پر۔ اتنی اذیت دی کیونکہ ماں اور باپ کا لکھا تو عزت کر۔ پھر مجھے یاد آیا ہائے میں نے کیسی تربیت سے دعوت رکھی، کاش میں اپنی ماں کی بات مان لیتا۔ پھر میں آنسوں سے دعا کرنے لگا اور میں نے توبہ کی خدا سے، اور میں نے کہا خدا میری مدد کر، خدا مجھ پر رحم کر۔ اور اس دن کے بعد آج تک ابھی بھی مجھے درد ہوتا ہے۔ وہ سن 88 کا واقعہ ہے۔ آج بھی اگر میں کسی ٹھنڈے علاقے میں چلا جاؤں تو میرے ٹانگوں میں وہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد آتا کہ میں نے ایک بار اپنی ماں کو دھوکہ دیا تھا، لیکن خدا کی حضوری میں سچ کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے یہ گواہی بتائی آپ کو، اس کے بعد میں نے آج تک اپنی ماں کو تنگ نہیں کیا۔ آپ پوچھ سکتے میری ماں سے، اگر میری ماں مجھے ایک کام کہہ دے تو میرے لیے گویا وہ خدا کا حکم ہوتا ہے۔ ایک دن میری ماں نے رات کو کہا کہ بیٹا مجھے کچھ چیزیں چاہیے، اور میں کہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے اسسٹنٹ پاسٹر کی جو میرا چھوٹا بھائی مبین، اس کی ڈیوٹی لگائی۔ میں نے کہا مبین میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ضروری جانا ہے کلام سنانے، لیکن تیرے لیے ایسے حکم ہو جیسے خدا کا حکم۔ اور اس نے رات کو سارا چیزیں میری ماں کو پہنچائی اور مجھے فون کیا کہ سارا بے فکر ہو جائیں۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنی ماں کا دل نہیں دکھایا، میں نے اپنے باپ کو دکھی نہیں کیا، اور جو وہ کہتے ہیں میں ان کی پوری کرتا ہوں بات۔
اگر آج تک آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی، اگر آج تک آپ جوانی کی خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو آپ واپس آئیے. آپ خداوند یسوع مسیح کے نام کی انسلٹ کا باعث نہ بنے. پہلا تموتھیوس 4 باب میں لکھا ہے 12ویں آیت میں، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. آج ہم کیسا نمونہ دیتے ہیں؟ آج ہماری کیسی خواہشیں ہیں؟ آج سیکرٹ سن ہماری لائف میں گھسا ہوا ہے، پوشیدہ گناہ. اوپر سے آج بڑے اچھے ہوتے ہیں ہم کئی بار. خدا پوشیدگی کو بھی جانتا ہے. 19ویں زبور میں لکھا ہے، مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر. آج پوری دنیا کے اندر یہ ایک اسپرٹ رول کر رہی. نوجوان بیٹیاں اور بیٹے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور immoral thoughts، سیکسفل باتیں ان کے ذہن میں ہیں، لیکن وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. دعا کریں تاکہ خدا کو ان سے نکال لے. کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے، فلانا اس کا پاسٹر ہے، فلانے چرچ کا ممبر ہے اور اس کی لائف کیسی ہے. کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو چال چلن، محبت، ایمان اور پاکیزگی میں کیا کر؟ نمونہ بن. نمونہ پاکیزگی کی لائف گزارنا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح کے پاس آئیں، کراس کے پاس آئیں، صلیب کے نیچے آئیں. یسوع مسیح سے کہیں خدا مجھے پاک کر، مجھے پاک دل عطا کر، میری آنکھوں کو پاک کر، میری سوچوں کو پاک کر، میرے خیالات کو پاک کر. اور پھر جب ہم ایسا لگا کریں خدا ہماری مدد کرے گا. سمسون نے ایک غلطی کی تھی، خدا کا ممسو ہوتے ہوئے وہ جوانی کی خواہش سے بھاگا نہ بلکہ خواہش کے پیچھے بھاگتا رہا. اور پھر آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب چھوٹی موٹی وہ اس کو بتاتا رہا اپنی گرل فرینڈ کو، کہتا رہا وہ میری طاقت وہ پوچھتی، اچھا بتاؤ دیکھو آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. اس نے کہا کیوں؟ کہتی ہے آپ مجھے دیکھو پوری بات نہیں بتاتے. ہاں آج ایسے ہوتا ہے، وہ باتیں جو ہم اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتے گرل فرینڈ کو بتا دیتے ہیں، وہی مروا دیتی ہے. اپنے منہ کا دروازہ لکھا بیوی کے سامنے بند رہا. اس نے کہا اچھا پھر کیسے قابو آئیں گے آپ کی اتنی طاقت کیسے؟ اس نے جھوٹ منہ، وہ بڑا ہوشیار بن رہا تھا. لیکن یاد رکھے کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے دامن میں آگ رکھے اس کے کپڑے نہ جلے؟ کر کے دیکھیں، انگارے کولے لے کر اپنے جھولی میں ڈالیں، نیچے نکل جائیں گے، جل جائیں گے کپڑے. ہم یہی سمجھتے کوئی بات نہیں یار، ہم جسٹ فار انجوائمنٹ، وی آر جسٹ گوئنگ انجوائنگ، وی آر ناٹ سیریس، ٹائم پاسنگ. لیکن ٹائم پاس کرتے کرتے وہ بھی سوچ رہا تھا میں ڈرامے کرتا رہا لیکن پھنسا ہے. اس نے کہا تم ایسا کرو نئی رسیاں لے لو جو کبھی استعمال نہ ہو، ان دن میرے لتا بھی باندھ دیو، میری باواں بھی باندھ دیو، تو پھر میں قابو آ جانا. انہیں کیا ہے، انہیں کہا باندھ ہو گئی. اس کو باندھ دیا. انہیں رام سے جب وہ شور میں جب رام سے سمجھا لی. اس نے کہا دیکھو جان تو مجھ سے پیار نہیں کرتے. کہتا جان سارا کچھ تو دس دیتا ہوں تینوں کی دسا. آخر لے اس کے ناک میں سے دم کر دیا، کیونکہ وہ جوانی کی خواہش سے بھاگا نہ بلکہ خواہش کے پیچھے بھاگا تھا. باپ نے بڑا سمجھایا. باپ نے کہا پتر کی گل ہے، تیری قوم میں کوئی لڑکی نہیں ہے، تیری قوم میں، تیری ذات میں، برادری میں، تیرے چرچ میں، کلیسیا میں، فیملی میں کوئی تجھے لڑکی پسند نہیں آتی. اس نے کہا مجھے وہی لڑکی پسند آتی ہے. ایک دن اس نے کہا دل کھول کے، اس نے کہا کسی کو بتانا نہ. اور خدا نے کہا تھا تو نے کسی کو نہیں بتانی یہ بات. اس نے کہا تو کسی کو بتانا نہ. آج تک میرے سر پہ اس طرح نہیں پھرا. میں خدا کا نذیر ہوں. مجھے ماں کے پیٹ سے خدا نے چن لیا تھا اور وہ اپنی نظارت کی وہ سیکرٹ اوپن کر رہا ہے یہاں پر. اور اس نے کہا اگر میرے سر پہ اس طرح بال کاٹ دیے جائیں میرے تو وہ عہد ختم ہو جائے گا اور میری پاور جاتی ہے. اور ایک دن اس نے اس کی لٹیں کاٹ دی اور لکھا، اس نے کہا سمسون فلسطین تجھ پر چڑھا ہے. کہتا کدھر ہے فلسطین؟ سے ایسے جھٹکا اس کو لکھا پتا بھی نہ چلا خدا اس سے جدا ہو گیا. حیران کن بات یہ ہے اگر ہم سنفل تھاٹس کے ساتھ آگے چلتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کوئی نہیں خدا معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمیں پتا بھی نہیں چلتا خدا ہم سے جدا ہو جاتا ہے. اور ہم بڑا کانفیڈنس رکھتے ہیں لیکن خدا جدا ہو چکا ہوتا ہے ہم سے. اور سمسون نے اپنے آپ کو جھٹکا لگا، وہ دلوں سے ایسے کر کے پھاٹک کو پکڑا پھاڑنا چاہا، لیکن اس کو ایسے لگا کہ یہ تو بہت بھاری ہے. پہلے تلکوں کی طرح کھیل لیتا تھا. اور پھر لکھا کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. اس کو پکڑ لیا انہوں نے،
اس کو گھسیٹ کے لے گا، انہوں نے کہا اس کو قابو آیا، اب اس کو بتاؤ۔ اس کی آنکھیں نکال لی انہوں نے اور کہنے لگے ہمیں بندر کی طرح تماشا کر کے بتا، ایک بڑا ممسو جس پر خدا کی قدرت نازل ہوتی تھی، جس پر خدا کا مسا ٹھہرا ہوا ہوتا تھا، آج وہ بندر کی طرح اچھل رہا ہے۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے، کیونکہ وہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگا نہیں بلکہ جوانی کی خواہشوں کے پیچھے بھاگا۔ ایک بڑا ممسو جس کی طاقت ختم ہو گئی، جس کو کہنے لگے ہمیں تماشے کر کے دکھا، اور کہنے لگے واہ واہ ہمیں بڑا تو نے مارا، آپ تو بتا۔ اور اس کو مارا، پیٹا، نقصان پہنچایا، کوڑے لگائے، چکی چلوائی اس سے، آنکھیں نکال لی اس کی۔ میرے پیارے عزیز بہن اور بھائیوں، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ اگر یہاں پر کوئی ایسا بیٹھا ہے، یقیناً اگر کلام خدا نے دیا تو یہ بات سچ ہوگی۔ آپ کے لیے آج اپرچونٹی ہے، آپ کے لیے وارننگ ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری شروع کریں، آپ خدا کے کلام کے تابع ہوں، آپ جوانی کی خواہشوں سے بھاگنا شروع کریں، مصرف بیٹے کی مانند بھی نہ بنے۔ اس نے کیسے کیا تھا؟ اس نے اپنے باپ سے کہا، اس نے کہا جو کچھ میرا حصہ، آج حصہ مانگتے ہیں۔ میں نے دیکھا 3 مرلے کا گھر ہوتا تو بچے حصہ مانگ رہے ہوتے۔ میرے ایک عزیز ہیں، اس کے بیٹے نے اس کو کہا کہ میرا حصہ مجھے دے دے باپ، میں نے جانا ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ آنسوں سے رویا۔ اس نے مجھے کہا بیٹا میں نے ساری زندگی ان کو کما کے پیسہ دے دیا، لاکھوں روپے، اور آج یہ کہتا ہے کہ میرا حصہ مجھے دے دے۔ وہ حصہ نکالا تو 1.5 لاکھ روپے بنتا تھا، 1.5 لاکھ میں تو گروی پہ مکان نہیں ملتا، اور اس نے حصہ تو اس کو دے دیا، لیکن اب وہ در بدر پھر رہا ہے، اور پھر بھی باپ اس کا دکھ کرتا اس کے لیے۔ کاش کہ وہ حصہ نہ مانگتا بلکہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا، تو جو برکت باپ کو ملی وہ اس کا حصے دار تھا۔ آمین۔ اور باپ کو کہنے لگا میرا حصہ دے دے۔ آج مصرف کا مطلب فضول خرچ، عیش و عشرت کو پیار کرنے والے لوگ، اور وہ دور دراز کے علاقے میں چلا گیا۔ یاد رکھیں اس نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنی جوانی کی خواہشیں لانے جا کے پوری کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حرام کاری کا شوقین تھا۔ لکھا اس نے اپنا مال قصبے میں اڑا دیا، محبت سے خالی تھا، فضول خرچ تھا، اسے سارا کچھ وہ اپنا انجوائے کیا وہاں جا کر، لیکن لکھا تھوڑے دن ہی نہ گزرے تھے کہ محتاج ہونے لگا، وہاں کال پڑ گیا۔ اگر آپ کے اوپر خدا کی برکت ہے تو آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہیں، اور اگر آپ کے اوپر خدا کی برکت نہیں ہے تو آپ دوسروں کے لیے لعنت کا باعث ہیں۔ یاد رکھو یوسف کے بارے میں لکھا جہاں جہاں گیا وہ برکت ملتی گئی۔ آمین۔ لیکن جو لوگ خدا کے کلام سے بھاگے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ اور جہاں تک محتاج ہو گیا کہ سوروں کا راشن جو سور چارہ کھاتے تھے پھلیاں، وہ کہنے لگا وہی دے دو، اور وہ بھی نہیں اس کو دیتا تھا کھانے کے لیے۔ اور ایک وقت تھا اپنے باپ کے گھر میں بیر بھی روٹی کھانے کو اس کو ملتی تھی۔ اس نے کہا ہوش میں آ کر کہا، آج ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، میرے باپ کے گھر میں تو کتے بھی پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ کاش میں اپنے باپ کے گھر کو نہ چھوڑتا، ہائے میں نے تربیت سے کیسی دعوت رکھی، کاش میں اپنے باپ کی بات مان لیتا تو میں اس حال کو نہ پہنچتا۔ لیکن بڑی اچھی بات اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا میں اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا اور میں اس سے کہوں گا باپ میں تیرا اور آسمان کا گناہگار ہوا، اب میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسے ہی کر لے۔ اور جب اس نے آ کر کہنا شروع کیا، وہ باپ نے اس کو دوڑ کر گلے سے لگا لیا۔ اس نے کہا جلدی سے خوشی مناؤ، پالا ہوا بچڑا سے بات کرو اور پوشاک اس کو پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ اور پاؤں میں جوتی پہناؤ اور خوشی کرو، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اور اب واپس آیا ہے۔ میرے عزیزو ایک اور نوجوان میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام ہے یسوع مسیح۔ پتہ کتنے سال کی عمر میں وہ صلیب پر چڑھ گیا تھا؟ 33 ایئرس، 30 سال کی عمر میں اس نے کلام سنانا شروع کیا اور 33 سال کی عمر میں وہ صلیب پر چڑھ گیا تھا۔ 33 سال کی عمر کا نوجوان، اور وہ ایسا نوجوان تھا، لکھا کہ وہ لوکا کی انجیل میں پڑھے، وہاں لکھا کہ وہ اپنے ماں اور باپ کا فرما بردار رہا۔ کل کائنات کا خالق اور مالک، آسمان اور زمین کا کل اختیار جس کے پاس، عدالت کا انتظام جس کے پاس، جو ابتدا اور انتہا، جو قیامت اور زندگی، جو الفا اور اومیگا، ہاللویا، جو اپنی چٹان، زندگی کا پانی، زندگی کی روٹی، وہ اپنے ماں اور باپ کا فرما بردار رہا۔ تو یسوع مسیح کو کیا فالو کر رہے ہیں؟ ترخان کا کام کرتا ہے۔ جب بڑا یوسف جو اس کا زمینی زندگی میں باپ تھا وہ ترخان کا کام کرتا تھا، تو یسوع
وہ سارا کام کرتا تھا میرے عزیز دوستو. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے پوری تابعداری کی، اس نے اپنے باپ کی تابعداری کی. اور آپ کے اور میرے گناہوں کو لے کر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ یسوع کے پاس آئیں، پاکیزگی کی لائف گزاریں اور دوسرے گناہگاروں کے لیے شفاعت کریں، آنسو بہائیں، روئیں، چلائیں، ان کے لیے کہیں کہ خدا ان پر رحم کر. یہ کیوں نہیں کرتے؟ اور یسوع مسیح نے آپ کے اور میرے گناہ اٹھائے جب وہ 33 سال کی عمر کا نوجوان تھا، اور اس نے سلیب اٹھائی، بھاری سلیب، اور وہ لے کر کلوری کی طرف چل پڑا. عزیز دوستو، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی پاسٹر جسٹن صاحب ہم کیا کریں؟ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا. 119 زبور کی ایک آیت ہے، 9ویں آیت، جوان اپنی روش کس طرح سے پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے. بعض کی کتاب میں لکھا ہے، اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں پہ چل، لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا. آج جو کچھ ہم بو رہے ہیں وہ کل ہم کاٹیں گے. اگر ہم جوانی کی خواہشوں سے بھاگ نہیں رہے بلکہ خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو یاد رکھیے کلام میں لکھا ہے کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا. اور وائس کی کتاب کے 12ویں باب کی پہلے میں لکھا ہے، اپنے جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے. فارسی میں ایک شعر ہے، گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میش وقت پریزگار. اگر تم جوانی کے یام میں توبہ کرو تو یہ درویشانہ بات ہے، لیکن اگر بوڑھے ہو کے تو بھیڑیا بھی جو ہے، گرگ ظالم بھیڑیا کہتے ہیں فارسی میں، بھیڑیا بھی کہتا ہے جی اب تو میں نمازی بن گیا ہوں. نمازی نہیں بن گیا، اب کچھ کرنے نہیں ہے، اب شکار نہیں کر سکتا، اب دانت مار نہیں سکتا کسی چیز کو. ہم بھی جب بوڑھے ہوتے ہیں کہتے ہیں بڑی دعا کرنے، بس دعائیں کرنے، تو جوانی جی کی کیتا پائی. اگر لکھا تو اپنی جوانی کے یام میں اپنے خالق کو یاد کر کیونکہ برے دن ہنوز نہیں آئے. اور میرے عزیز نوجوان بہنوں اور بھائیوں، بیٹیوں اور بیٹوں، میرے پاس اتنی گواہیاں اپنی جوانی کی جو میں نے غلطیاں کی ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. مجھے کوئی یاد نہیں ہے کیوں کلام میں لکھا، میں نے اس دنیا کے نکموں، بے وجودوں، حقیروں، کمینوں کو چن لیا، جن میں سے ایک میں بھی تھا. لیکن یسوع مسیح کے پاس آ جانے میں سلامتی ہے. جب سے میں یسوع کے پاس آیا ہوں میری زندگی میں اطمینان آ گیا ہے. میری دعا ہے کہ آپ جوانی کی خواہشوں سے بھاگیں اور جوانی کی خواہشوں کے پیچھے نہ بھاگیں. اپنے آپ کو دیکھیں، چیک کریں، اور اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غلط جا رہے ہیں، آپ مصر بیٹے کی طرح توبہ کر کے واپس آ سکتے ہیں. خدا آپ کو برکت